آپ کے آنے سے ڈو یو تھنک اسلام آباد کے لوگوں کا جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں ان کے خلاف جو ایک گریونس تھا، جو ان کی شکایات تھیں، جو مشکلات تھیں، کس حد تک فرق پڑا ہے کہ یو بینگ اے برج بٹوین ایف ٹی او اینڈ دا بزنس کمیونٹی؟ سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ یہ ہے، ایف بی آر کا ایک کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے، فیئر فیکٹر بہت زیادہ تھا کہ جو لوگ اس سے ڈرتے تھے کہ جی ایف بی آر کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں کیا ایشو آ جائے گا یا ہمارے کوئی کیسز کھل جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایف ٹی او نے وہ فیئر ختم کر دیا۔ جی آپ نے کوئی ٹیم ایسی بنائی کہ جو آپ کے لوگ ہیں جو اتنے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں؟ ٹیم ورک بالکل بہت ضروری ہے، ٹیم ورک کے بغیر انسان اکلوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے خود اکیلے میں سب کچھ کیا تو میں یہ بالکل غلط بیانی ہوگی۔ ہاؤ سیٹسفائیڈ آر یو کہ آپ کا چیمبر ان دونوں فرنٹ پہ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں؟ چیمبر کا کام ہوتا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر کہ ہم نے ایک اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے، ایڈوکیسی کا رول پلے کرنا ہوتا ہے بٹوین دا ٹریڈ باڈیز اینڈ دی گورنمنٹ اینڈ دا ڈپلومیٹ کمیونٹی۔ ہاؤ سیٹسفائیڈ، کس طرح کی فیل وہاں پہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں؟ اس وقت دیکھیں جنڈا صاحب، جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، ملک بالکل مشکل حالات میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بزنس کمیونٹی بہت زیادہ پریشان۔ میں ایک بات جو گورنمنٹ سے میں ہمیشہ مختلف چینلز پہ بھی یہ بات کرتا ہوں کہ آپ جب بھی پالیسیز بنائیں، آپ سٹیک ہولڈرز کو ضرور ڈسکس کریں، ان کو ضرور بٹھائیں، ان سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ایف ٹی او ٹی وی۔ ہمارے ادارے بعض اوقات بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں بڑی میڈیوکریسی نظر آتی ہے، لیکن جب ادارے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ادارے تو وہی ہوتے ہیں۔ فرق کہاں ہوتا ہے؟ فرق لیڈرشپ کا ہوتا ہے، اور جہاں زبردست ڈائنامک لیڈرشپ نظر آتی ہے تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ وہی ادارہ جو ایک دن میں آرڈنری ہے دوسرے دن میں ایکسٹرا آرڈنری بن جاتا ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ شکیل منیر صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں اسلام آباد چیمبر نے جتنا زبردست کام کیا اور ٹریڈرز اور بزنس مین کے لیے جتنا زبردست طریقے سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، یہ ایک ہال مارک ہے۔ لیکن ہمارا زیادہ انٹرسٹ اسلام آباد چیمبر میں اس لیے بھی ہے کہ شکیل منیر صاحب ہمارے آنری ایڈوائزر اور بزنس کوآرڈینیٹر ہیں۔ ایف ٹی او اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی جو یہ ہارمنی ہے، یہ جو گیپ ہے جس کو وہ برج کر رہے ہیں، اس میں جو ٹیکس سے ریلیٹڈ مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اتنا زبردست کام اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں اور اس کا امیج جو اتنا انہانس ہوا ہے، یہ آپ نے کوئی ٹیم ایسی بنائی کہ جو آپ کے لوگ ہیں جو اتنے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ بزنس مین اور ٹریڈر کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یا کیا موٹیویشن کیا تھی، یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو میں جو یہاں اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، یہاں ایڈوائزر کی پوسٹ پہ بھی، یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور والدین کی دعائیں جن کے سمجھ سے میں اس پوسٹ پہ بیٹھا ہوں۔ ٹیم ورک بالکل بہت ضروری ہے، ٹیم ورک کے بغیر انسان اکلوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے خود اکیلے میں سب کچھ کیا تو میں یہ بالکل غلط بیانی ہوگی۔ ایک پراپر ٹیم ہے میرے ساتھ، میری سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے میرے ساتھ، میری 30 کا ایگزیکٹو کمیٹی ہے، میری 30 ممبرز کی۔ وہ 30 ممبرز جو ہوتے ہیں وہ ہم اس میں ہماری ڈویژن جو اسلام آباد چیمبر کی، وہ 50% انڈسٹری سے ہم ایگزیکٹو آتے ہیں، 50% جو ہیں وہ ٹریڈ سے آتے ہیں، اور 2 وومن انٹرپرینورز کی سیٹس ہیں جو ہماری اس میں ہوتی ہیں۔ کم ہے، زیادہ ہونی چاہیے، جنڈر وائز دیکھیں۔ نہیں، اس میں ایسے ہے جنید صاحب کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کر کے آتے ہیں، وہ 2 سیٹس جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہوتی ہیں، ان کو اس لیے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس میں ہم نے یہ اوپن رکھا ہوا ہے کہ الیکشن میں اگر کوئی وومن انٹرپرینورز بھی آتی ہے تو ہم بالکل ان کو، مطلب وہاں پہ وہ جتنی مرضی سیٹ جیت کے آ جائیں، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں، لیکن وہ 2 سیٹ بڑے ہوپ کہ آپ کا گروپ ان کو ٹکٹ دیتا ہوگا۔ بالکل۔ اب ابھی جو لاسٹ ایئر ہماری سینئر وائس پریزیڈنٹ ایک خاتون تھی جو کہ، اور فرسٹ ٹائم اسلام آباد چیمبر کی ہسٹری میں ایک خاتون جو ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنی۔ تو یہ ہم بیسیکلی
ہم تو خود چاہتے ہیں اس پہ جینڈر ایکویلٹی پہ بلیو کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں میری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں میں نے وومن امپاورمنٹ کے اوپر بہت کام کیا ہے، اور وومن انٹرپرینورز کے لیے، اسٹارٹ اپس کے لیے جو بچیاں آتی ہیں یونیورسٹیز سے ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے، ان کو کیسے پلیٹ فارم کیا پلیٹ فارم دیا جائے کہ وہ اپنی بگننگ کر سکیں. تو اس کے لیے میں نے کافی ایفرٹ میں کرتا رہتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اسٹارٹ اپس کا، ابھی میں نے کچھ دن پہلے کچھ ڈپلومیٹس کے ساتھ ان کی میٹنگز کروائیں کہ وہ بتائیں کہ جی آیا اس میں اسٹارٹ اپس کو کیا ایشوز آ رہے ہیں اور کیسے اپنے ایشوز کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے. اس کے حوالے سے شکیل بھائی، میں دو چیزیں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو چیمبر آف کامرس ہے اس کے دو کام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بزنس مین، جو انڈسٹریلسٹ وہاں پہ اور ٹریڈرز وہاں پہ ہیں، ان کے مسائل آپ ایک ایسے پلیٹ فارم سے جہاں پہ ایک بڑی ویگورس وائس کے ساتھ آپ ان مسائل کو ریز کر سکتے ہیں اور ان کے پرابلمس حل کر سکتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دے کین بی اسٹارٹ اپ، دے کین بی نیو انٹرپرینورز اینڈ آل دیٹ، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ناؤ لائک ہاؤ سیٹسفائیڈ آر یو کہ آپ کا چیمبر ان دونوں فرنٹ پہ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں؟ بالکل الحمدللہ. اس میں جنید صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بیسیکلی دیکھیں ہمارا کام ہے، چیمبر کا کام ہوتا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر، کہ ہم نے ایک اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے، ایڈوکیسی کا رول پلے کرنا ہوتا ہے بٹوین دا ٹریڈ باڈیز اینڈ دی گورنمنٹ اینڈ دا ڈپلومیٹ کمیونٹی. اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے تاجر تنظیموں کو جتنا ہو سکتا ہے تاجروں کے لیے ایفرٹ کر سکوں، اور اس پہ جو انڈسٹری کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی ایڈریس کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ ٹائم بائی ٹائم، اور اس کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ٹریڈز کے ایشوز ہوں اس کو فوری طور پہ ہم ریزالو کریں. اور جو بھی ایشوز، اب جیسے ابھی آپ دیکھیں فیبروری میں ایک ایشو آیا تھا ویلیویشن ٹیبل کے حوالے سے، تو ویلیویشن ٹیبل کے اوپر میں نے گورنمنٹ کو یہی ایک سجیشن دی کہ جی آپ اس میں ایک کمیٹی فارم کریں، ہر سٹی وائز کمیٹی فارم کریں، جس میں ایک چیمبر کا نمائندہ، ایک آئی ٹی او کا نمائندہ، ایک اس میں ریئلٹر کا نمائندہ اور ایک ڈی سی کا نمائندہ. یہ 4 لوگ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے ویلیویشن ٹیبل کے اوپر ڈسکس کر لیں اور اس کا ایمیکیبلی سولوشن نکال لیں. اور وہ آپ دیکھیں 15 دن یہ لوگ بیٹھے، میٹنگز ہوئیں ڈفرینٹ سٹیز میں، اور اس کے بعد ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. اس میں کیا ہوا کہ اچھا ایسا بھی نہیں کہ کوئی ہم نے گورنمنٹ کے اوپر کوئی فورس کیا کہ جی گورنمنٹ نہیں، ہم نے یہ کیا کہ اس میں دیکھیں ویلیویشن ٹیبل آیا تو اس میں کلیریکل مسٹیکس بھی تھیں کچھ. ہم نے جب وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ان کو چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کیا تو ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی گئی. کچھ چیزیں ہم نے مانی، کچھ چیزیں گورنمنٹ نے مانی، اور ان کو ایمیکیبلی ہم نے اس میں میں ایف ٹی او کے رول پہ آنا چاہ رہا ہوں، لیکن کویشچن بہت زیادہ ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ ڈپلومیٹس پھر کنیکٹ کرتے ہیں، تو ہماری ایکسپورٹ، ہم چاہتے ہیں ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، ریونیو آئے گا، ریمیٹنس آئیں گی، تو ڈو یو کریٹ اپرچونٹی جہاں پہ آپ اپنا بزنس مین جو ہے اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ڈپلومیٹس تو یہاں پہ ہیں، ہر ایک کا ایک کامرس کا ونگ بھی ہے، کامرس اتاشی بھی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ بس بیٹھے رہتے ہیں. یہ کس حد تک آپ ایک موقع دیتے ہیں اپنے بزنس مین کو ٹو انٹریکٹ ود دیم اینڈ ٹو ایکسپلور انٹرنیشنل بزنس اینڈ ٹریڈ اپرچونیٹیز؟ سب میرے پاس ویک میں ایک ڈپلومیٹ لازمی وزٹ کرتا ہے، اور اس کا مقصد سے یہ ہوتا ہے میں ان کو آئی ہوپ کہ چیمبر میں وزٹ کرتے ہیں. چیمبر میں جی چیمبر. میں نے کہا کہ گھر میں کھانا شانا کھلاتے ہیں وہ بزنس مین نہیں، چیمبر کی بات کر، تو مطلب اس میں وہ اس لیے وزٹ کرتے ہیں کہ ہم ان سے جو اس کا ایک کلوز انٹریکشن کرانا ود دا ٹریڈ باڈیز، ود دا بزنس مین. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آج الحمدللہ اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کہیں پہ بھی کسی پلیٹ فارم پہ بھی انہیں کوئی ایشو ہوتا ہے ریگارڈنگ ڈپلومیٹک سرکل میں، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں ایمبیسڈر کے ساتھ اپروچ کرنا ہے یا ہمیں ملنا ہے، ہم فوری طور پہ ان کی میٹنگ ارینج کراتے ہیں، ان کا ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام آباد میں بیٹھے ہونے کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ یو رب شولڈرز ود دی پیپل ہو ایکچولی میٹر، اور پالیسی میں جن کا رول ادا ہوتا ہے. نقصان یہ ہے کہ پورے پاکستان کے چیمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے یار یہ اسلام آباد ہے، نزدیک ہے، تو ڈو یو گیٹ
issues being raised by other chambers کہ وہ آپ کو کہیں کہ آپ facilitate کروائیں, bridge کروائیں, because you are sitting right in the center actually? بالکل ہماری کوشش ہوتی ہے, چونکہ یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ ہم فیڈرل کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 15-20 منٹ کی ڈرائیو پہ ہیں, دوسرے شہر سے کسی نے آنا ہے, وہ اپنا دن پورا اس میں سرو کرے گا تو اب آئے گا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں باقی چیمبرز کو بھی اس میں لوپ میں لیں, اور ان سے ہم جو کیونکہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو کامن ہوتے ہیں, جن کو آپ نے اب جیسے اب دیکھیں بجٹ میں ابھی ایک ریئلٹر کے حوالے سے جو ایشوز آئے ہیں, بہت زیادہ ایشوز آئے ہیں جس سے ریئلٹرز بہت زیادہ پریشان ہیں. بلکہ پریشان کیا ہے, آپ دیکھیں کہ یہ جو کنسٹرکشن کا ایک بزنس تھا جو چل رہا تھا, کووڈ میں بھی چلتا رہا, وہ ابھی بند ہو گیا. ان کے جو آرڈرز تھے جو گورنمنٹ کے, ان کو, اور بار بار گورنمنٹ سے یہ بات کہی کہ جی ان کو آپ ان چیزوں کے اوپر ضرور نیگوشیٹ کریں, آپ اسٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لیں, ان سے ڈسکس کریں. اسٹل ابھی تک گورنمنٹ اس کے اوپر نہیں آئی. دیکھیں یہ چیز ضروری ہے, اور میں چونکہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنی تاجر تنظیموں کو, تو میں بالکل فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوتا ہوں کہ میں ایشوز کو اس کے لحاظ سے میں سیٹل ڈاؤن کر سکوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب فیڈرل ٹیکس امبرسمنٹ پہ آتے ہیں. آپ ہمارے آنری ایڈوائزر ہیں, بزنس کوآرڈینیٹر ہیں. آپ کے آنے سے ڈو یو تھنک اسلام آباد کے لوگوں کا جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں ان کے خلاف جو ایک گریونس تھا, جو ان کی شکایات تھیں, جو مشکلات تھیں, کس حد تک فرق پڑا ہے کہ یو بینگ اے برج بٹوین ایف ٹی او اینڈ دا بزنس کمیونٹی؟ سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ یہ ہے, ایف بی آر کا ایک کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے, فیئر فیکٹر بہت زیادہ تھا کہ جو لوگ اس سے ڈرتے تھے کہ جی ایف بی آر کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں کیا ایشو آ جائے گا, یا ہمارے کوئی کیسز کھل جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. ایف ٹی او نے وہ فیئر ختم کر دیا. ٹھیک ہے. اور میں اس پہ آصف جاز صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ایز اے بزنس کوآرڈینیٹر یہاں پہ کام بھی کر رہا ہوں. میں نے آصف جاز صاحب کو 2 دفعہ انوائٹ بھی کیا, پوری ٹیم کو انوائٹ کیا وہاں پہ ہمارے پاس اسلام آباد چیمبر میں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک بزنس کمیونٹی کا انٹریکشن کروا سکوں, اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میرے پاس جو بھی میری تاجر تنظیموں کے نمائندے آتے ہیں وہ اپنے ایشوز لے کے آتے ہیں کہ جی یہ ایف ٹی او کو ہم یہ مارک کرنا آپ مارک کر دیں تو ہم, تاکہ ہم اپنے ایشو کو آگے لے کے چلیں. جس میں ابھی کچھ فرنیچر کا ایشو تھا, میں نے مارک کیا, اس پہ آرڈر بھی آ گیا آصف جاز صاحب کا کہ وہ غلط ہے, اس کا مطلب وہ 2000 اسکوائر فٹ کا ایریا کے اوپر جو ہے وہ سیل ٹیکس انہوں نے لگا دیا, جب ٹیئر 1 کا ٹیئر 1 والا جو وہ. اسی طرح سے اور بہت سارے ایشوز ہیں جن کو جو کہ ایزی ہو گیا ہے اب میرے ممبر کے لیے کہ وہ پہلے یہ سوچتے رہتے تھے کہ کیا ہم اس کو پرسو کریں یا نہ کریں. اب یہ ہے کہ ایف ٹی او کے آنے سے وہ اپنے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو وہ میرے سامنے لاتے ہیں, اور میں آگے اس کو ایف ٹی او کو فارورڈ کرتا ہوں کہ جی آپ اس کو ان ایشوز کو دیکھیں. اور الحمدللہ اس میں فوری طور پہ ایف ٹی او کا میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جو آج ابھی جو اس وقت جو سین چل رہا ہے اس میں ماشاءاللہ آپ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں, اور آصف جاز صاحب جس طرح سے کام کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم فوری طور پہ جو بھی ہمارے پاس اپلیکیشن آئے ہم فوری طور پہ اس کا وہ رزلٹ نکالیں. شکیل بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا جو ایڈجوڈیکیشن کا ٹائم ہے وہ ایوریج 40 دن ہے. زیرو کاسٹ ہم کہتے ہیں, وکیل لے کے آئیں نہ لے کے آئیں ہم وکیل بن جاتے ہیں, اور پھر جو ہمارے فیصلے ہیں, ہماری جو ریکمنڈیشنز ہیں, اس پہ امپلیمنٹیشن 95% ہے. اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پیکج کا کمپیریزن آپ کسی اور جوڈیشل سسٹم سے کریں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت خواب سا لگتا ہے. بالکل خواب ہے. اچھا اوکے. یقین جانیں مطلب یہ ایک میں بتا رہا ہوں لوگوں میں اتنا فیئر فیکٹر تھا کہ لوگ اپنے ایشوز کو ڈسکس ہی نہیں کرتے تھے, کس سے وہ وکیلوں کے پیچھے ہوتے تھے کہ اب میں فلاں وکیل کر لوں اور میرا مسئلہ ہو جائے. اب بھی لوگ اپنے ہر قسم کا مسائل جو بھی ایف بی آر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ لے کے آ جاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ایف ٹی او میں آپ مارک کر دیں, اور تاکہ ہم اس کو ہمیں ایف ٹی او سے جو ہے ہمیں اس کا جسٹس مل جائے گا, یا اس کے اوپر کوئی ہمیں بہتر سولوشن ہمیں مل جائے گا. میرے خیال سے یہ بہت اچھی مجھے میں ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ بزنس کمیونٹی کی پلس جو ہے اسے آپ جانتے ہیں, ہمارے ٹرمائل ہے ایک جس سے ہمارا ملک اس وقت گزر رہا ہے. اکانومی جو ہے وہ لائک اٹس بٹ انسٹیبل, اور پرائس ہائیک ہے, اور بے شمار انٹرنیشنل فیکٹر جو ہیں.
how satisfied or relaxed or not relaxed the business community right now? میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کا ہے کہ کس طرح کی فیل وہاں پہ اس وقت لوگوں کی ذہن سے نہیں اس وقت دیکھیں جنیڈا صاحب جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے ملک بالکل مشکل حالات میں ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بزنس کمیونٹی بہت زیادہ پریشان ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی دیکھیں جو ٹیکسز لگے بہت زیادہ ٹیکسز بلا وجہ اس کو دیکھیں میں ایک بات جو گورنمنٹ سے میں ہمیشہ مختلف چینلز پہ بھی یہ بات کرتا ہوں کہ آپ جب بھی پالیسیز بنائیں آپ سٹیک ہولڈرز کو ضرور ڈسکس کریں ان کو ضرور بٹھائیں ان سے بات کریں سٹیک ہولڈرز آپ کو گورنمنٹ کو دیکھیں گورنمنٹ کا ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ ریونیو کلیکشن کرنی ہے نا تو ریونیو کلیکشن کے لیے گورنمنٹ اگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے گی تو وہ بہتر سجیشن دے سکیں گے انسٹیڈ آف کہ جی گورنمنٹ خود امپوز کر دے کوئی چیز اور ہوتا کیا ہے نارملی ابھی بھی آپ دیکھیں جتنے ٹیکس لگے ہیں ورٹیکل ٹیکس لگے ہیں کوئی ہارزنٹل نہیں ہے نئے لوگوں کو نہیں لیا گیا اس میں مطلب جو دے رہا ہے ٹیکس اسی کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈال رہے ہیں آپ تو کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ اس کو ریلیکس کریں آپ بزنس کمیونٹی سے مشاورت کریں بزنس کمیونٹی آپ کو بتائے گی کہ جی آیا یہاں پہ آپ جو ہے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کر لیں اس سے آپ کو بہتر ریونیو مل جائے گا بالکل ٹھیک تو اس میں آپ اب جیسے فکس ٹیکس کا بھی سسٹم شروع کیا گیا ہے آپ دیکھیں فکس ٹیکس میں ہماری دو بڑی انڈسٹریز فکس ٹیکس میں چل رہی تھیں ایس آر او 488 تھا اسٹیل اور ماربل گرینائٹ الیکٹرک یونٹ کے اوپر فکس ٹیکس تھا ہینڈسم ریونیو آ رہا تھا اس میں ان کو ابالش کر دیا گیا چلیں ابالش کر دیا گیا اب دوبارہ سے جب ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا ہے کہ فکس ٹیکس آپ ابھی الاؤ کر رہے ہیں تو آپ انڈسٹری کو ریلیف دیں نا انڈسٹریوں کو اس پہ لائیں اور انہیں ٹارگیٹ دیں کہ جی یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے آپ نے اتنا ریونیو دینا ہے ہمیں پر اینم آپ کو دے گی ہر انڈسٹری دے گی ایک فائنل چیز جو ینگسٹرس ہیں یوتھ ہے وہ بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد ایک جو ٹیریٹری ہے اس میں زیادہ بیوروکریٹس ہیں سروس اورینٹڈ لوگ ہیں انڈسٹری بھی بنتی جا رہی ہے کیا ٹپ دینا چاہیں گے واٹ از دا فلورشنگ ٹرینڈ ان ٹرمز آف دا بزنس فار دا یوتھ ایکچولی ہم انٹرنس ہیں ہمارے پاس وہ بیچارے سوچتے ہیں کام کریں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں وہ کہتے ہیں کہ جی بس مس گائیڈڈ ہے وہ اس کے بارے میں جو سب پہلے تو یہ تھا کہ اسلام آباد بالکل بابوؤں کا شہر کہا جاتا تھا اور بالکل ایسا ہی ہے ایسا تھا پہلے لیکن اب نہیں ہے اب دیکھیں ہمارے یہاں انڈسٹریل ایریا یہاں پہ I9 I10 کوٹا ٹرائنگل جو کہ اب ٹوٹلی سیچوریٹڈ ہو گیا ہے وہاں انڈسٹری نہیں لگ سکتی ہم ابھی اسلام آباد چیمبر اپنے پلیٹ فارم سے ایفرٹ کر رہے ہیں پچھلے 2 سال سے گورنمنٹ آف پاکستان سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں سیکشن 4 لگا کے کوئی جگہ ایکوائر کرا دی جائے سراؤنڈنگ میں ہم یہاں پہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی انڈسٹری اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں ہم بزنس مین خود پول کر کے وہ اس کو پرچیزنگ بھی کریں گے اس کو ڈیولپ بھی کریں گے اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ فیڈرل کیپٹل ہونے کے ناطے ہمیں یہاں پہ اگر ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ایک انڈسٹری اسٹیٹ یہاں پہ ہوگی انویسٹر جو بھی باہر سے آتا ہے وہ اس کو پریفر کرے گا انسٹیڈ آف کہ وہ رسالپور جائے یا وہ کسی اور اس میں SEZ میں جائے وہ پریفرنس اس کی یہاں کی ہوگی ہم دیکھیں ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی جانب جانا چاہیے اس کے بغیر ہمارا کوئی حل نہیں ہے ہمیں برانڈز کو یہاں لانا ہے برانڈز یہاں آئیں مینوفیکچرنگ کریں یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس چیپ لیبر ہے کسی بھی ملک سے چائنا سے زیادہ چیپ لیبر ہمارے پاس ہے ہم یہاں پہ ہم وہ کر سکتے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمیں وہ یہاں پہ گورنمنٹ اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہی اب اس میں اب گورنمنٹ نے امپورٹ بین لگایا ہے اس کی کیا ریزن تھی امپورٹ بین اس لیے لگایا کہ جی ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں اور اپنی پروڈکٹ کے اوپر انحصار کریں ہماری پروڈکٹس اب اگر یہاں پہ ایک بن ہی نہیں رہی چیز تو اس کو آپ جو امپورٹ ہو رہی تھی آپ اس کو کیوں ڈسکریج کرتے ہیں اس برانڈ کو کہیں کہ یہاں آئے پاکستان میں آ کے مینوفیکچرنگ کرے یہاں مینوفیکچرنگ کرے ہم یہاں سے ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں اور ہمارے پوٹینشیل ہے آپ دیکھیں اب میں چونکہ ماربل گرینائٹ سیکٹر کا بندہ ہوں الحمدللہ پاکستان اتنا رچ ہے اس میں نیچرل ریسورسز میں کہ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوگا جتنا ہم رچ ہیں جتنی ہمارے پاس ویرائٹی آف کلرز ہے اور جتنے اچھے میٹیریلز ہیں کہ جن کی دنیا میں ایکسیپٹیبلٹی ہے لیکن صرف انفارچونیٹلی کہ ہم لوگ اس کے اوپر ہم پراپر کام کر نہیں پا رہے ہم پہلے میکنائز مائننگ کا ہمارا یہاں کانسیپٹ نہیں تھا آج میکنائز مائننگ مائنر کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو فیسیلیٹیشن نہیں ملتی اس کو لیٹسٹ مشین اکوپمنٹ نہیں ملتے اس کی کوائری کو کولیٹرل نہیں لیا جاتا کہ اس کو کولیٹرل لیا جائے اس کو بینک لون دے دیں اور وہ مطلب ہے اس پہ اپنی وہاں پہ لیٹسٹ مشینز اور اکوپمنٹ لے آئے اور اس سے وہ یہاں پہ پروڈکشن کر سکے اور اپنا ہم جب ایک مائنر جو ہے وہ میکنائز مائننگ کرے گا آپ دیکھیں وہ ایکسپورٹ میں بھی جائے گا وہ ویلیو ایڈیشن میں بھی جائے گا
آپ کو ریونیو آئے گا, گورنمنٹ کو ریونیو چاہیے نا, تبھی ہم اس میں بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ شکیل بھائی. جب تک ہم سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, ان سے پوچھیں گے نہیں, ان سے مشاورت نہیں کریں گے, اور پھر ہم پریکٹیکل جو اقدامات ہمیں لینے چاہیے شاید نہ لے سکیں, اس لیے کہ ہم ایک آئیڈیل سی سچویشن میں چلے جاتے ہیں, اور جن آئیڈیاز کو لے کے آتے ہیں وہ حقیقت میں گراؤنڈ ریئلٹیز کے نزدیک نہیں ہوتے, اور پھر اس میں پرابلم ہوتا ہے, اینڈ وی اینڈ اپ ود اے ڈیزاسٹر. سو اٹس اے بیٹر کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں, ان سے مشورہ کریں, ان کو ساتھ لے کے چلیں. اور آج کی یہ گفتگو اسی پرسپیکٹو میں تھی. ہم یہ چاہیں گے کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے لوگوں کو ٹیکس ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو تو وہ ایف ٹی او سے رابطہ کریں, اور اس کو برج کرنے کے لیے شکیل منیر صاحب ہمیشہ موجود ہیں, اور ان کی سروسز بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ.